آداب اسٹوڈینٹس، یہ کنٹینٹ کے تحت آج ہمارا جو عنوان اور موضوع ہے وہ افسانے کا فن ہے۔ افسانے کے فن سے متعلق آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ افسانہ کہاں سے پیدا ہوا، افسانے نے کس کی کوکھ سے جنم لیا، افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کے اجزائے ترکیبی کون کون سے۔ دنیا کی ہر شے کی طرح ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ ادب بھی جس طریقے سے دنیا کی ہر شے حالات اور زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی کئی روپ بدلے۔ داستان، اس کے بعد ناول اور اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں۔ تو جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اردو ادب میں داستان کو پڑھتے ہیں۔ داستان اس وقت کہی جاتی تھی جب لوگ سائنسی نظریات سے بہت دور تھے، لوگوں کے پاس وقت ہی وقت تھا، مصروفیات کی کمی تھی، اور داستان کئی مہینوں اور کئی سالوں تک سنی اور کہی جاتی تھی۔ لیکن جب لوگوں کی مصروفیات بڑھی، سائنسی نظریات میں اضافہ ہوا اور لوگ ہر بات کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے لگے، تو انہوں نے داستان کو چھوڑ کر ناول کہنا اور لکھنا شروع کیا۔ داستان، ناول اور افسانہ، ان تینوں میں ایک خصوصیات مشترک ہے اور وہ ہے قصہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داستان کے اندر طوالت اور مافوق الفطرت عناصر کا بیان کیا جاتا تھا۔ مافوق الفطرت عناصر کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن ناول نے ان چیزوں کو تیاگ دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن جو چیز داستان کے بعد ناول اور افسانہ میں بنی رہی وہ ہے قصہ۔ قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے اور ہر لمحہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ داستان کو قصے میں قصہ جوڑ کر طول دیا جاتا تھا، کیونکہ یہی زمانے کا تقاضا تھا۔ بات میں بات جوڑ کر اس کو طول دیا جاتا تھا۔ عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات سامع یا قاری کو گرفت میں لیے رہتے تھے۔ پھر ایسا زمانہ آیا جب طوالت اور حیران کن واقعات کو تیاگ کر حقیقی زندگی کی مرقع کشی فکشن نگار کا مداح ٹھہرا۔ جب مبالغہ آرائی کو چھوڑ دیا گیا، طوالت اور حیران کن واقعات کو تیاگ دیا گیا، تو حقیقی زندگی کی مرقع کشی فکشن نگار کا مقصد ٹھہری۔ پھر حقیقت نگاری کو بیان کیا جانے لگا، تو ناول کا جنم ہوا۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے، تخلیق کار اور قاری دونوں سے اس کے مطالبے سخت ہیں، لہٰذا فکشن کے کسی ایسے روپ کی تلاش ہوئی جسے لکھنے اور جس کے پڑھنے میں کم جگر کاوی کرنی پڑے، کم محنت کرنی پڑے، کم مشقت کرنی پڑے۔ اس تلاش کے نتیجے میں مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ تو ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے،
اور اس کے تخلیقار اور قاری دونوں کو بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ہی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اب لوگوں کو ایسے روپ کی تلاش ہوئی جسے لکھنے اور پڑھنے میں کم محنت اور مشقت کرنی پڑے، تو اس کے نتیجے میں کس کا جنم ہوا؟ مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو افسانہ اور ناول میں جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ ناول میں پوری زندگی کی کشمکش کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ افسانے میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار رہتا ہے۔ تو اس میں پوری زندگی سے متعلق بات نہیں کہی جاتی، بلکہ زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طوالت اور مافوق الفطرت عناصر داستان کے اہم جز ہیں، لیکن ان دونوں کو ہی ناول اور افسانہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب افسانہ اور ناول میں بھی ہمیں یہ فرق ہونا چاہیے کہ اس میں جو اہم فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ناول کے اندر پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ افسانے میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار کے کسی ایک پہلو کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اب اجزائے ترکیبی کی جب بات آتی ہے تو افسانے کے بھی وہی اجزائے ترکیبی ہے جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کے برتنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ ان اجزائے ترکیبی کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں اہل نظر کی رائے بدلتی رہی ہے۔ تو اب ہم دونوں کے اجزائے ترکیبی، جو ناول کا اجزائے ترکیبی ہے وہی افسانے کا اجزائے ترکیبی ہے، لیکن صرف ان کا برتنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو جو پہلا اس کا اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے پلاٹ۔ پلاٹ سے مراد واقعات یا افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کی ترتیب۔ افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعے یا چند واقعات کے بغیر افسانے کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ اچھے افسانے کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو۔ تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے کہ افسانے کے اندر جو بھی لکھا جائے وہ بہت ہی ناپ اور تول کے لکھا جائے، اس میں ایک بھی الفاظ غیر ضروری نہ ہو۔ غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور قاری کی توجہ مرکزی خیال پر مرکوز نہیں رہ پاتی۔ انتشار اور پراکندہ بیانی سے اعتراض افسانے کی اثر پذیری کے لیے ضروری ہے۔ کردار افسانے کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہوتی ہے۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک پہلو کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے۔ ناول میں کردار کا ارتقاء آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو ناول میں کردار کا ارتقاء آسانی کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس سے عہد برہاں ہونے کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ، نمک کا داروغہ، منٹو کا نیا قانون اور بابو گوپی ناتھ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ بعض نئے افسانے نگار کردار نگاری کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ایسا انسان کہاں ہے جو ہیرو کی جگہ لے سکے۔
تو کئی افسانہ نگار کردار نگار کو اہمیت نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا جس طریقے کا ماحول ہے اور جو زمانہ ہے اس میں ہم کسی ایک انسان کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکتے، تو وہ کردار نگار کو اہمیت نہیں دیتے. غلام عباس کی کہانی آنندی میں کوئی ہیرو یا مرکزی کردار نہیں ہے، تو افسانہ نگاروں نے انہوں نے اس میں پیش نہیں کیا ہے. نقطۂ نظر سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو نقطۂ نظر سے کسی انسان کو مفر نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطۂ نظر قاری پر تھوپتا نہیں. تو ایک اچھا جو فنکار ہوتا ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کو قاری پر تھوپتا نہیں ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے. تو وہ تھوپتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے اور اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ افسانہ قاری کے دل میں گھر کر جائے اور اس کے دل و دماغ میں اس کی بات پوری طریقے سے اتر جائے. مثلاً منٹو نے ہندو مسلم فسادات سے متعلق افسانے شیعہ حادثے اس طرح پیش کیے کہ قاری کو فرقہ پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ایک میسیج ہمیں ملنا چاہیے، ایسا نہ لگے کہ افسانہ نگار اپنی بات کو قاری پر تھوپ رہا ہے، نہیں، بلکہ قاری اس چیز کو خود بخود اپنائے اور اس سے ایک عبرت حاصل کرے کہ جس طریقے سے فرقہ پرستی ملک اور سماج کے لیے ناسور ہوتی ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے. پریم چند کا افسانہ نمک کا داروغہ پڑھ کر ہمارے دل میں دیانت داری اور اصول پرستی کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے. ماحول اور فضا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مختصر افسانوں میں بہت اہمیت ہے. فضا آفرینی کامیاب افسانہ نگار کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. کرشن چند نے اس تکنیک سے اپنے افسانوں میں بہت کام لیا ہے. فضا آفرینی سے یہ مراد ہے کہ افسانہ نگار ماحول کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کے دل پر وہ کیفیت طاری ہو جائے جو پیدا کرنا چاہتا ہے. افسانے کا موضوع غریبی ہے تو غربت اور غریبوں کے رہن سہن کی ایسی تصویر کھینچی جائے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے. اب اسلوب کی بات کرتے ہیں تو افسانے کا ایسا حصہ ہے جس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. مختصر افسانے کا فن غزل کا فن سے بہت ملتا جلتا ہے. ایک بھی الفاظ یہاں زائد ہو اس کی گنجائش نہیں. یہ کفایت لفظی کا فن ہے، یعنی کم سے کم الفاظوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بات کہنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ایسا ہنر ہے جس میں ہمیں جس طریقے سے غزل کے اندر ایک ہی شعر یعنی 2 مصروں کے اندر شاعر کو اپنی پوری بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور اس شعر کا تعلق اگلے شعر سے نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے افسانے میں بھی کم الفاظ میں اپنی بات کو پورا کہنا ہوتا ہے. کیا لکھنا چاہیے سے زیادہ افسانہ نگار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے. مطلب کیا ہم وہی بات لکھنی چاہیے جو اہم ہے. غیر ضروری باتوں سے ہمیں قطع تعلق کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری لفظ اور ہر غیر ضروری فقرے کو قلم زد کر دیا جانا چاہیے. اب اگلا جو اس کا اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے آغاز اور اختتام. آغاز اور اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے. افسانے کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ قاری کو فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ آدمی بور ہونے لگے اور وہ اس کو گرا گزرے. تو اس طریقے سے افسانے کی شروعات کی جائے کہ قاری پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے اندر یہ بے چینی بڑھ جائے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اب یہ افسانہ نگار کا ہنر ہے کہ اس توجہ کو افسانے سے ہٹنے نہ دے. ہر لحاظ یہ تجسس باقی رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح کے پڑھنے والا مدتوں اس کی گرفت سے نکل نہ سکے. وہ ایک میسیج لے کے جائے اس افسانے کو پڑھنے کے بعد، اور اس سے جو
بات نکل کر آئے، اس بات کا اثر اس کی زندگی پر، اس کی عملی زندگی پر مدتوں تک رہے، وہ اس بات کو بار بار سوچتا رہے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے ایسی کہانیاں لکھی ہے کہ جب وہ کاغذ پر ختم ہو گئی تو قاری کے ذہن میں شروع ہو گئی، وہاں پڑھنے کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ قاری کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں ایک ایسا سوالیہ نشان ابھر آیا کہ مدتوں اس کا جواب ڈھونڈتے رہے۔ تو آغاز اور اختتام دونوں ہی تب کامیاب مانے جائیں گے جب اس کا قاری کے ذہن اور دل و دماغ پر کچھ اثر ہوگا۔ وحدت و تاثر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے؟ تو وحدت و تاثر بھی افسانے کا ایک اہم جز ہے، اساس ہے۔ تو ان سب اجزائے ترکیبی جو ناول کے میں تھے وہی ہمیں افسانے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کے برتنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ناول میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، آدمی زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکتا ہے، جبکہ افسانے میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کسی ایک کردار کے کسی ایک پہلو کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ افسانہ نگار کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں اپنی پوری بات کو رکھ سکے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے افسانے کی تعریف، افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے، فکشن میں سب سے پہلے کیا کہا گیا اور اب کیا کہا جاتا ہے، مختصر افسانہ وجود میں کیوں آیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے متعلق ہم نے آج گفتگو کی۔ اگلا ہمارا جو یہ کنٹینٹ ہم بنائیں گے اس میں ہم افسانے کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج بس اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔